إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات کے لوگوں واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 114. اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ، عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ دے تذکرے تو بعد انہاں دے اختلاف تو بعد کہ آپس دے اندر انہاں دا اختلاف ایک دوسرے دے خلاف کفر دے فتوے اور ایک دوسرے نو تسلیم کرن تو گریز کرنے والے، تسلیم نہ کرنے والے، حالانکہ اہل کتاب نو پڑھنے والے لوگ اور وہ لوگ جنہیں عرب دے مشرک امی کہلان والے
آخرت انہوں دا ایمان نہیں، مگر اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا پیروکار سمجھن والے اور اپنے انداز نال نماز، روزہ، صدقات اور حج کرن والے، حاجیاں دی خدمت اور انہاں واسطے پانی دا انتظام کرن والے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسی ٹھیک ہاں باقی گمراہ۔ اہل کتاب پڑھ کے اختلاف کرنے والے، اور اگر ایک بندہ کتاب پڑھے ہی نہ، کتاب کی طرف آئے ہی نہ، کتاب کو سمجھے ہی نہ، تو پھر تے بات سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سچا اور کون جھوٹا، کیڑا درست ہے اور کیڑا درست نہیں، کیڑا صحیح اور کیڑا غلط۔ یہ بات ادو سمجھ آئے گی جدو بندہ اصل بنیاد کی طرف آئے، اصل دین اسلام کتاب و سنت کی طرف آئے گا، تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ اور اللہ پاک کے قرآن نے اس مقام تے فرمایا، انہاں لوگوں کے حالات بیان کردے ہوئے کہ جدو عیسائی یہودیاں دے غالب آئے، انہاں لوگوں نے یہودیاں نو بیت المقدس داخل ہون تو عبادت کرن تو روک دیتا۔ غلبہ سی اس بناتے بیت المقدس سے داخل ہون تو عبادت کرن تو روک دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر، دور نبوی دے اندر مشرکین بھی کعبۃ اللہ دے اندر نماز پڑھن تو روکتے سن، عبادت کرن تو روکتے سن، اور حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا صلح حدیبیہ دے موقع تے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تقریباً 1400 دے قریب عمرہ کرن دے ارادے دے لال مدینہ منورہ چو مکے والا آ رہے نے، حدیبیہ مقام تے روک دیتا گیا کہ تو انہوں مکے دے اندر داخل ہون دی اجازت نہیں، اسی بیت اللہ دے اندر حرم اندر نہیں آ سکتے، عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ روکے جا رہے ہیں کس بات کو؟ حرم دے اندر داخلے تو، عبادت تو، عمرے تو روکے جا رہے ہیں۔ اور وقت ایسا بھی آیا جدو اللہ ذو الجلال نے یہ مکہ یہ فتح ہویا، مشرکین دیا ایسیا پابندیاں ختم ہو گیا، اور ایک بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر مسلمانہ نے اس بیت المقدس نو عیسائیاں دے کولو آزاد کروایا، اور انہاں دا غلبہ ختم کیتا۔ اس مقام تے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ اور کون بڑا ظالم ہے اس انسان تو جیڑا انسان اللہ دیا مسجدہ تو روکتا ہے کہ اللہ دی مسجد دے اندر ان دا ذکر کیتا جائے، ان دے نام دا تذکرہ کیتا جائے، اور ان دی کوشش ہے کہ اللہ دے گھر نو آباد کرن دی بجائے برباد کرن دی کوشش کرتا ہے، آبادی دی بجائے خرابی دی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ الفاظ اللہ دے قرآن نے کئی ایک مقامات بیان فرمائے، بڑی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو نوٹ کرو کہ اللہ دے قرآن دی نظر اندر کون بڑا ظالم. یہ الفاظ اللہ دے قرآن نے کئی ایک سورتوں دے اندر کئی ایک آیتوں دے اندر بیان فرمائے، اور پہلا مقام قرآن دے اندر یہی مقام ہے کہ اللہ پاک تذکرہ کر رہے ہیں. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرمایا اس تو بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جیڑا منع کردا ہے اللہ دیاں مسجداں چ کہ اوندا ذکر کیتا جائے، اوندے نام دا تذکرہ کیتا جائے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کردا ہے مسجد دی بربادی دے حوالے نال، مسجد دی خرابی دے حوالے نال. فرمایا انہاں لوکاں تے چاہیدا سی اولئک ما کان لہم، یہ او لوگ نے کہ ما کان لہم نہیں سی نواستے ان یدخلوها الا خائفین، کہ داخل ہون اندے اندر مگر اللہ دے کولوں ڈر والے، ڈردے ہوئے اور ڈر دی کفیت نال داخل ہون. فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان واسطے دنیا دے اندر رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت دے اندر ان واسطے بڑا عذاب ہوئے گا. اور اللہ پاک دے قرآن نے دیگر کی ایک مقامات اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا. سورہ انعام میں اللہ پاک دا قرآن ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے سورہ انعام دے اندر ان لفظاں دے نال ملدے جلدے الفاظ استعمال فرمائے اور اس بات دا تذکرہ فرمایا. اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کردے بات نو سمجھایا. اللہ فرماندے نے اندے تو بڑا ظالم کون ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. مسجد دے اندر روکن والے اللہ دی یاد تذکرے عبادت بندگی تو انہیں تو بڑا ظالم کون ہے. اور اس مقام تے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، انہیں تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ تے افترا کرے، اللہ دے بارے اندر جھوٹ بولے. او کذب بآیاتی، یا وہ بندہ کہ جڑا اللہ دیاں آیاتاں نو جھٹلان والا، یعنی اللہ تے جھوٹ بولن والا بندہ، اللہ دیاں آیاتاں نو جھٹلان والا بندہ. اللہ فرماندے نے اونجے تو بڑا ظالم کون ہے. انہ لا یفلح الظالمون. فرمایا بے شک یہ بات ایسی بات ہے کہ ظالم جڑے نے او فلاح نہیں پان گے.
اور یہ ہوئی صورت اللہ دا قرآن سورہ انعام سپارہ 7 اور اللہ پاک دے قرآن سے سورت اندر ایک اور بات دا تذکرہ انہا لفظاں دے نال فرمایا. اللہ فرمان دے نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور کون بڑا ظالم اس بندے تو جڑا بندہ اللہ تے جھوٹ او قال اوحی الی. نمبر 1 اللہ تے جھوٹ بنن والا بندہ تے نمبر 2 بار فرمایا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. یا او بندہ جڑا بندہ کہندا میرے وال وحی کیتی گئی ہے اللہ کے اوندے وال وحی نہ کیتی گئی ہوئے. یعنی جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا بندہ جڑا ہے اللہ دا قرآن انہوں کی کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس تو بڑا ظالم کون ہے؟ نبی کہنا، مسلمان کہنا، مومن کہنا، اچھا انسان کہنا تے دور دی بات ہے. اللہ دے قرآن نے تے اس مقام تے کی فرما دیتا او قال اوحی الی. یا وہ بندہ کہندا کی ہے کہ میرے وال وحی کیتی گئی ہے ولم یوحى الیہ شیء. اور ان دے وال کوئی چیز وحی نہیں کیتی گئی. یعنی جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے ایسا جھوٹا. تے میرے آقا نے بھی فرمایا کہ آن کے دعویٰ کرنگے وہ جھوٹے ہونگے، کذاب ہونگے. تے قرآن نے بھی صراحت کر دیتی ایسا بندہ جھوٹا بھی ہے تے بہت بڑا ظالم بھی ہے. اور تیسرا فرمایا وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. یا تیسرا وہ بندہ جڑا آندا ہے سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. میں بھی اس طرح نازل کر لاں جویں دا اللہ نے نازل کیتا. نظر بن حارث دے رہا نا ایک کہنے لگا جس طرح دا اللہ دا کلام ہے نا میں بھی اس طرح دا کلام اتار سکنا. یعنی ایسے ایسے بدبخت بھی گزرے جنہ اس طرح دیا باتاں بھی کر دیتیا. یعنی اللہ تے افترا کرنا، جھوٹ بولنا اور نبوت دا دعویٰ کرنا یا اللہ دے نازل کردہ مثل دا دعویٰ کرنا کہ میں بھی نازل کر سکنا. انہا تینہ نو رب نے کیا ہے کہ انہا تو بڑا ظالم کون ہے؟ انہا تو بڑا ظالم کون ہے؟ دیکھ قرآن نے کی پتہ کی کیا؟ ظالم اس طرح دے دعوے کرنے والے اللہ فرمان دینے وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ فرمان دینے جو تو اور وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ. اور اگر تسی دیکھو ان ظالمانوں جڑے اللہ دے بارے اندر جھوٹ بولن والے تے نمبر 2 نبوت جھوٹے دعوے کرن والے، نمبر 3 اللہ دی مثل نازل کرن دے دعوے کرن والے. اے جتے ظالمانوں دیکھو فی غمرات الموت، موت سارے یعنی ہے، چاہے اللہ تے افترا کرنے والا ہوئے، چاہے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا ہوئے، تے چاہے بندہ اللہ دی نازل کردہ مثل دا دعویٰ کرنے والا ہوئے، موت نہ تے بھی آنی ہے. تے جدو اس طرح دے لوگاں تے موت آئے گی، موتیاں کفیتاں آن گیا. اللہ فرمان دے نے وَلَوْ تَرَا اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. موت غمرات، توجہ ادھر فرمایا جدو موتیاں سختیاں ہون گیا، موتیاں سختیاں اے ظالم موت شکنجے دے اندر آن کے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو
ایدیہم اور اللہ دے فرشتے جڑے روح نو قبض کرن والے جان قبض کرن والے ملک الموت دے نال ہون گے اے ایسے ظالم دے سامنے ہاتھ پھیلان گے ہاتھ بڑھان گے ہاتھ کرن گے تے آکھن گے کی باسطو ایدیہم اینا ظالمہ والا ہاتھ بڑھا کے آکھن گے اخرجو انفسکم اے اپنی جان کٹو ساٹے حوالے کر دے ہو اخرجو انفسکم اپنی جان کٹ کے ساٹے حوالے کر دے ہو الیوم تجزون عذاب الہونی بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق آکھن گے آج تو انہوں مزہ چکھانے آج عذاب دینال ہم قرار کرنے آج تو انہوں سلام دینے عذاب الہون بڑی رسوا کن سزا جڑی ہے کیوں سزا ملے گی بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس واسطے سزا دینی ہے کہ تسی او گلاں کردے سی اللہ دے بارے اندر جڑا تانوں حق نہیں پہنچدا سی یعنی اللہ دے بارے اندر اونج دیاں گلاں کردے سی جڑا تانوں حق نہیں پہنچدا سی وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تستكبرون اور تسی اللہ دی آیتاں تو تکبر کرن والے اللہ دی باتاں تو نشانیاں تو آیات تو تکبر کرن والے سی اس مقام تے اللہ دے قرآن نے اس بات دا اعلان فرمایا اعلان اس بات دا یاد رکھو کہ ایسا ظالم انسان دے لے اللہ تے طرح بنن والا کل قیامت دن یعنی موت دے قریب فرشتے بڑی سختی دے نال اور کرفت انداز دے نال انہوں کہنے کہ روح ساڑھے حوالے کر آج تینوں مزہ چکھائیے اس وقت کن عذاب دا ایسی گلہ کردا سی رب دے بارے اندر جڑا تینوں حق نہیں پہنچدا سی اور تو انسان سے اللہ دی آیتاں تو تکبر کرن والا غرور کرن والا انہوں بھی اللہ نے کیا اس تو بڑا ظالم کون ہے اور سورہ ہود قرآن اللہ دا 12 سپارہ اور اللہ نے قرآن اس مقام تے بھی اعلان فرمایا اس بات دا اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اس تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بولے اولئک یعرضون علی ربہم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ فرمایا کہ اے لوگ انہوں پیش کیتا جائے گا اپنے رب دے روبرو اور انہوں دے شہادتاں ہون گیا اور یہ بات آکھی جائے گی الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ یہ لوگ نے جن اپنے رب دے بارے اندر جھوٹ بولے اور نہ فرمایا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین اللہ دی لعنت ہے ظالمات اللہ دی لعنت ہے ظالمات اور یہ ظالمی نہیں فرمایا اینا تو بڑا ظالم کون ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین اور ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا 15واں سپارہ ہے سورہ الکہف اور اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام تے کی اعلان فرمایا اللہ دے قرآن نے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال اس مقام تے اعلان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً
أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فرمایا انہاں تو بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کنا تو بڑا ظالم. فرمایا ممن ذکر بآیات ربہ، اے انہاں لوگاں تو بڑا ظالم کون ہے جن دے سامنے رب دی آیتاں دا تذکرہ کیتا جائے. کندا تذکرہ؟ رب دی آیتاں دا تذکرہ جس انسان دے سامنے کیتا جائے. فرمایا جن دے سامنے رب دی آیتاں دا تذکرہ کیتا جائے تے تذکرہ سنن تو بعد کرتا کیے فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَتْ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. پتہ بھی چل گیا بات رب دیئے قرآن دیئے بات درست ہے اللہ دیا آیتاں نے اندے باوجود سن کے تے اعراض کردا ہے منہ پھیردا ہے توجہ نہیں کردا لا توجہی دا اظہار کردا ہے. فرمایا میری آیتاں دا تذکرہ سن کے منہ موڑن والا انسان اس کو بڑا ظالم کون ہے؟ اور فرمایا ما ونسیا ما قدمت یداہ، اور بھول گیا اس چیز نو جو نے اگے بھیجیا. فرمایا پھر اے لوگ ہونے میری آیتاں سن کے اعراض کرنے والے اور جو اگے بھیجے انہوں بھولن والے لوگ یکفی تاکینے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا. اللہ فرماتے نے اسی کر دینے انہاں دے دلاں تے پردہ انہاں دے دلاں تے پردے دی تہ چل جاندی ہے ان یفقہوہ کہ اللہ دی آیتاں نو سمجھن. اور فرمایا وفی آذانہم وقرا، اور انہاں دے کرنا واسطے بوجھ بنا دینے بوجھ. یاد رکھو بدبختی دی انتہا ہو جاندی ہے جدو بندے تے رب دیاں آیتاں اثر نہ کرن رب تے قرآن دیاں باتاں اثر نہ کرن. ایسا بندہ سمجھے کہ میرے دل تے تہماں لگ چکیاں میرے کناں دا بوجھ بن چکیا پردے جڑے نے یہ بوجھ بن چکے ان دے نالے دستک ہو نہیں رہی. یہ اللہ دی طرفوں مارے پکڑے سکتی ہے جدو ایک کفیت ہو جائے انسان دی کہ رب دی آیت سن کے قرآن دی آیت سن کے بندہ ٹس تو مس اگر نہیں ہو رہا تے قرآن کہہ رہے ہیں قرآن اللہ فرماتے نے اسی پردے پا دینے ہیں دلاں تے کرنا تے بوجھ کر دینے ہیں. اور ایسے انسانوں وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے لوگ ہدایت وال بلاؤ ہدایت وال سیدھے رستے وال بلاؤ تے وہ بندہ کدے بھی ہدایت وال آئے گا نہیں آئے گا. بدبختی دی انتہا ہوگی. فرمایا وہ بندہ کبھی بھی ہدایت وال نہیں آئے گا. اور اللہ پاک دے قرآن نے سورہ عنکبوت قرآن اللہ پاک دائے اور اللہ پاک دے قرآن نے ایتھے بھی اس طرح دے الفاظ استعمال فرمائے. الفاظ استعمال کر کے اللہ دے قرآن نے فرمایا ان آیتاں دے اندر اور ان لفظاں دے اندر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ. فرمایا وہ دے تو بڑا ظالم کون ہے جڑا اللہ تے جھوٹ بولے یا اس بات نو حق بات نو ٹھکرا دے جدو اندے کول آ جائے حق آ جائے سچ دا پتہ چل جائے. ایسا بندہ جڑا سچ نو حق نو ٹھکران والا جھوٹا کہن والا اللہ فرماتے نے اس تو بڑا ظالم کون ہے اس تو بڑا ظالم کون ہے. نال فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین. کیا انج دے ظالماں دا ٹھکانہ جہنم کافی نہیں دی انج دے ظالماں دا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ دے فرماتے نے والذین
جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ فرمایا کہ جڑا بندہ ساڈے بارے اندر کوششاں کردا ہے، اور انج سمجھو ساڈا لفظ اندر جڑا رب نو ملن دیاں کوششاں کردا ہے، رب نال پیار پاندیاں، رب نال محبتاں پاندیاں، رب والے آندیاں، جڑا بندہ کوششاں کردا ہے، اللہ فرماندے نے اسی اونوں رستے عطا کر دینے آ، اون دے واسطے آسانیاں پیدا کر دینے آ۔ ساڈے وال آئے تے صحیح، ٹرے تے صحیح، کہ آرے تلے آئے تے صحیح، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والے دے نالے۔ اور سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے نہ لفظاں اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ فرمایا اس تو بڑا ظالم کون ہے، اس تو بڑا ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، اور جن دے سامنے رب دی آیاتاں دا ذکر کیتا جائے، ثم اعرض عنہا، پھر انہاں آیاتاں تو اعراض کرے، منہ پھیرے، ان دے تو بڑا ظالم کون ہے۔ تے اللہ نے نال بات پتہ ہے کی فرمایا، اللہ نے انا من المجرمین منتقمون، بے شک اسی مجرماں دے کولوں انتقام لواں گے، مجرماں دے کولوں بدلہ لواں گے، گناہگار دے کولوں بدلہ لواں گے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے بارے اندر حضرت معاذ بن جبل کہو رضی اللہ تعالی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام کرنے والا بندہ مجرم گناہگار ہے، تین کام کرنے والا بندہ مجرم گناہگار ہے۔ تے اللہ نے فرمایا جیڑا مجرم ہے میں مجرم دے کولو انتقام بدلہ لواں گا، بدلہ کون کہہ رہے اللہ، میں بدلہ لواں گا ایسا مجرم گناہگار بندہ۔ نمبر ایک میرے آقا فرماتے نے وہ بندہ جڑا نہ حق سرداری دا حکمرانی دا دعویٰ کرے، نہ حق سرداری دا کہ میں سردار ہوں، میں حکمران ہوں، میں جو چاہوں سو کراں، فرمایا نہ حق جیڑا بندہ سرداری دا دعویٰ کرے۔ تے نمبر دو میرے آقا فرماندے نے او بندہ جیڑا والدین دا نافرمان ہے، والدین دا نافرمان ہے۔ پچھلے دن اندر انہیں عجیب و غریب واقعات کہ اللہ معاف کرے، میں ہنی ایک ویڈیو کلپ دیکھ کے آیا موبائل سے کہ بیٹا والدین نال بٹھائے نے، رستے دے اندر کو معاملہ پیش آیا، موٹر سائیکل تو اتر کے جتی لا کے اپنے باپ دے چہرے اور سر تے مار رہے ہیں، باپ دے چہرے اور سر تے، ماں چھڑان دی کوشش کر رہی تے ماں دے بھی چہرے اور سر تے سب کا پتر بیٹا باپ اس طرح مار رہے ہیں۔ اور مدینہ ٹاؤن دا واقعہ جڑا فیصل آباد دے اندر پیش آیا کہ ظاہر باپ نے زندگی اندر کیا کہ میں اپنی جائیداد بیچ کے بچیاں نو زندگی دے جاؤں تاکہ بعد بچے فساد اور خرابی نہ کرن۔ باپ نے دیتا کروڑ روپیہ غالباً، پھر باپ نے مطالبہ کیتا میں کدے نہ رہاں گا، مینوں کون رکھے گا، کوئی رکھن نو تیار نہیں۔ تے سرے عام پتر نے باپ نو فیر ماریا، فیر، اور پھر ایک نہیں باپ مر گیا تے غالباً دوجا پتر بھی فیر مرے نو فیر ماریا، مرے نو۔
میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کی فرمایا؟ فرمایا والدین دا نافرمان بندہ اللہ فرمانے نے انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرمان دے کولوں اسی انتقام لواں گے، اللہ پوچھے گا، اللہ سزا دے گا۔ ایسے مجرم بندے نو چاہیے ہے اپنی اولاداں نو مسجد دے نال جوڑو، اپنی اولاداں نو دین نال اسلام نال جوڑو، اپنی اولاداں نو قرآن نال جوڑو، اپنی اولاداں نو کسے صاحب علم دے لڑ لاؤ تاکہ اولاداں میں کوئی تربیت ہو سکے، اسلام دی روشنی دین دی روشنی انہاں نو آ جائے۔ اس طرح دی بدتمیزی دے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ یہ بھی وقت آنا سی کہ باپ جیڑا ہے پتر جیڑا ہے باپ نو سدھے فیر مار رہے ہے، مرتے گیا ہن مرے نو فیر مار رہے ہے۔ ایتھوں نکلا بدبخت اولاداں ہو گیا، وجہ کی ہے؟ اس دین تو پیچھے ہٹا دیتا، اسلام تو پیچھے ہٹا دیتا، مسجدہ جو رخ پھیر دیتا اور معاشرے دے حوالے کر دیتا۔ اس نیٹ نے، موبائل نے، فیس بک نے بیڑا گرد ایتھوں تک کر دیتا، اولاداں اینا صفاق بنا دیتا، اینا ظالم بنا دیتا۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، اللہ فرمان دے نے اسی مجرمہ دے گولو انتقام لواں گے۔ اور اللہ دا قرآن نے سپارہ 26 سورہ زمر اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے ایتھے بھی انہاں لفظاں دے نال اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا کہ اس تو بڑا ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اور جیڑا اللہ دے بارے اندر جھوٹ بولے او کذب بالصدق اذ جاء، یا اس سچائی نو نہ مننے انہوں جھوٹا کہے جدو اندے کل آ جائے، سچی بات آن تو بعد انہوں جھوٹا کہنے والا اللہ فرمان دے رہے اس تو بڑا ظالم کون ہے؟ الیسا فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان دے مردران دا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ بندہ مجرم، تیسرا بندہ ہو جیڑا ظالم دے نال مل کے نہ ظالم دا ساتھ دے وے۔ آج معاشرے میں دیکھ لو مظلوم دا ساتھ دین والے کنے نے اور ظالم دا ساتھ دین والے کنے، ظالم دی سپورٹ کرنے والے کنے اور مظلوم دی سپورٹ کرنے والے کنے نے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ مجرم ہے اور اللہ کہتے ہیں میں انتقام لواں گا، انتقام لواں گا، اور جڑے ظالم نال مل کے، ظالم نال مل کے ان دی مدد کرتے ہیں کہ اور ظلم کر، اور زیادتیاں کر، تے معاشرہ توڑے سامنے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا باتاں بھی اور اللہ دے قرآن دیا باتاں، ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا سورہ صف قرآن اللہ دا، اور اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے اس مقام تے بات نو اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ فرمان دے نے اس تو بڑا ظالم کون ہے؟ اس تو بڑا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الکذب وہو یدعی الاسلام، جڑا اللہ پہ جھوٹ بھی بولے، جھوٹ بولنے دے نال اسلام وال بلائے بھی، اسلام وال بلائے بھی، دعوت بھی اسلام دی دے وے تے جھوٹ بول کے دے وے۔ فرمایا اس کو بڑا ظالم کون ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین،
واسطے اللہ انج دے ظالمانوں کدے ہدایت نہیں دیندے کہ جڑے اللہ دے بارے اندر افترا بنن والے جھوٹ بولن والے. اور یاد رکھو پھر ایک وقت ایسا آن والا ہے, ایک موقع ایسا آن والا ہے, ایک ظالم بندہ اور بڑا ظالم قرار دیتا. مانا کہ اللہ دے جھوٹ بولن دے بارے اندر اینیاں ساری باتاں کہ علم دے اندر غلط نقل کرن والا, خواب اپنے کولوں بنان والا, اور درایت اور عقل نو دین اندر داخل کرن والا, اسی طرح دعویٰ کرن والا کہ میرے تے کشف ہو گیا ہے, پردے سارے میرے تو پیچھے ہٹا دیتے گئے نے, یا یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ دا بڑا مقرب ہوں. ایمان ہے اللہ تے جھوٹ بولن والا کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اپنے کولے جھوٹ بولے رب دے بارے اندر کہ اللہ نے میرے واسطے آ کر دیتا, مینوں انج دا خواب دکھا دیتا, مینوں اپنا مقرب بنا لیا, میرے تے کشف دے پردے پیچھے ہٹا دیتے. ایک دیاں باتاں رب دے بارے اندر کہے, یا کہے رب دا بیٹا ہے, رب دی بیٹی ہے, رب دی اولاد ہے, یہ بھی بات کیے. اللہ تے جھوٹ بولنا, رب تے جھوٹ بولنا, اللہ نے کتنے سارے قرآن دے مقامات نے کی فرمایا اس تو بڑا ظالم کون ہے, اور اس تو بڑے ظالم دی جڑی بات آئی. اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی, ایک ہی ظالم دی بات اگر آئی ہے تے قرآن دا ایک اور مقام نوٹ کر لو. اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. فرمایا جس دن وہ دن بھی آنے والا ہے جدو ظالم بندہ اپنے ہتھانوں آپ کٹے گا, اپنے ہتھانوں چاک وٹے گا, کٹے گا, آپ کٹے گا, تے نال آکھے گا کہ یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں اللہ دے رسول دا رستہ پکڑیا ہوتا, اللہ دے رسول دے رستے نو اپنا لیندہ, کاش میں انج کر لیندہ. یہ تو پتہ ہی چلتا ہے اگر بندہ آمنہ دے لال دا رستہ اپنا لوے, آمنہ دے لال دی ذات نال جڑ جائے, پھر بندہ ظلم کردہ, پھر بندہ ظالم بندہ, لیکن تو یہ نہیں کرے گا پھر بندہ ظالم بنے گا ہی بنے گا. قرآن دا اشارہ ہو رہا ہے, قرآن دا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, تے نال آکھے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش اے افسوس کاش میں فلانے نو اپنا دوست نہ بناوندا, فلانے نو دوست نہ بناوندا. تے میرے آقا فرماندے نے دوستی لان تو پہلے سوچ لیا کرو, غور کر لیا کرو میں دوست کنوں بنان لگا. تے بندہ جڑا نا وہ زیادہ تر اپنے دوست دا دین اپناتا ہے, جو وہ کرتا ہے سو کرتا ہے. اس واسطے فرمایا دوستی لان تو پہلے سوچو, جنہاں دوستی لا رہے ہیں برا تے نہیں, گندا تے نہیں, غلیظ تے نہیں, ان کا عقیدہ گندا تے نہیں, ایک بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں, کتاب و سنت کے مطابق پرکھو, جانچو اور اچھی طرح پرکھ تو بعد دوستی لاؤ, ورنہ وہ گندا ہوئے گا, دوستی لان والا بھی گندا ہو جائے گا. میرے آقا فرماندے نے ان ذرا سوچ کے کرو, ورنہ بندہ آکھے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. بندہ آکھے گا اس بندے نے مینوں گمراہ کر دیتا, میرے کو ذکر آیا, میرے کو اللہ دی یاد آئی, اور اللہ دی یاد ذکر آن تو بعد اس بندے نے مینوں گمراہ کر
دیتا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ اور شیطان کا کام یہ ہے گناہ کرن تو پہلے ابھاردا ہے، جو ہی بندے نے گناہ کر لیا چھڑ کے سیڈ دے ہو جاندا ہے، بس میرا اتنا ہی کام سی جو میں کروا دیتا ہے، اس تو علاوہ میرا کوئی کام نہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، بندے نو رسوا کرنے والا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور آمنہ دلا دیے بات بھی ذہن چ رکھے آجے، کل قیامت دا دن ہوئے کتے اللہ دے نبی انج نہ کہہ دیں اللہ کے وہ لوگ نے جنہاں نے اس قرآن نو چھڑ دیتا، اس قرآن نو کانڈ کر دیتی، چھڑ دیتا، اللہ سمجھنا، پڑھنا، جاننا، عقیدہ، عمل، تبلیغ، اللہ سب کچھ چھڑ دیتا کہ میرے پیغمبر کل قیامت دے دن یہ گلاں نہ کر دے۔ اگر معاشرے دی بات کراں تے گلاں واقعی دیاں نظر آ رہی نے، تے کہن والے نے کہ ترجمانی کیتی تے بات سمجھائی، آندا اسی پھول ہاں کاغذ تے خوشبو کوئی نہیں، اسی پھول ہاں کاغذ دے خوشبو کوئی نہیں، مسلمان والی ساڑی خو کوئی نہیں، جوانا سنگاریاں یہ اٹھتی جوانی، جوانا سنگاری یہ اٹھتی جوانی، اندر عیش و عشرت دے ایمان جانی، ہم مچھاں داڑھی چٹ لایا پوڈر جپانی، ہم مچھاں داڑھی چٹ لایا پوڈر جپانی، پچھانے نہ کوئی جنا کے جنانی، اور دن رات بہ کے جنا تاش کھیلے، اور دن رات بہ کے جنا تاش کھیلے، شریعت تو بیزار کرزن دے چلے، ایویں دین والوں ریاجے کنارہ، لوگوں براؤ دوستو سن لو توجہ نال، ایویں دین والوں ریاجے کنارہ، آپے دیکھ لو گے حشر نو نظارہ، ایویں دین والوں ریاجے کنارہ، آپے دیکھ لو گے حشر نو نظارہ، منادی کرے گا محمد پیارا، اے امت نی میری پروردگارا، منادی کرے گا محمد پیارا، اے امت نی میری پروردگارا، اور جنہ دین اندر مینوں چھڈ دتا، جنہ دین اندر مینوں چھڈ دتا، اد امت چو انہاں نوں میں کٹ دتا، کتے اے ویلا نہ آ جائے، اے لمحات نہ کتے آ جان، انج دیاں کڑیاں نہ آ جان، اے آمنہ دے لالے گل کہہ دیں، جنہ دین اندر مینوں چھڈ دتا، اج امت جو انہاں نوں میں کٹ دتا، میں سب نوں اے دیندا پیاجے دہائی، اجے ویلا ہے گا جے کر لو کمائی، اللہ توفیق عطا فرمائے، میں سب نوں اے دیندا پیاجے دہائی، اجے ویلا ہے گا جے کر لو کمائی، محمد نبی نال جس یاری لائی ہے اسے دی ہونی حشر نو رہائی، کسے پیر و مرشد سہارا نہیں ہونا، کسے پیر و مرشد سہارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، آمنہ دلا
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پیغمبر نے فرمایا بات تو ہی لے مگر اختصار کرنا اختصار اس بات دا آقا فرماتے نے میں حوضے تے کوثر تے بیٹھا تہاڈا انتظار کراں گا کناں دا بے نمازاں دا مشرکاں دا بدعتیاں دا شرابیاں دا بدکاراں دا ڈاکواں دا اور جناب ہر پٹھا کم ہر گناہ کرنے والا ہر عیب کرنے والا ہر خرابی کرنے والا ایسا بندہ کیا میرے آقا اتنے لوگوں نے انتظار کرنے گے بات ٹھیک ہے بخاری دی اندر حدیث ہے میں تو اٹا منتظر ہوواں گا علی الحوض حوض دے میں تو اٹا انتظار کراں گا کنہ دا ذرا اس بات کو سوچ لو کیا پلے کرتوت ہے کوئی صرف اپنے آپ اندر چاتی مار کے دیکھ دو کہ ایسی کرتوت ہے کہ آمنہ دے لال دا سامنا کر لیے کل قیامت نو میرے آقا فرماتے نے میں انتظار کراں گا آن کے جیڑا گزرے گا میرے قریب آئے گا میں حوض کوثر دا پانی پلاواں گا اور اگے بھی فرمایا جیڑا ایک باری پی لوے گا پھر جنت جان تک پیاس نہیں لگے گی تے کچھ ایسے بھی آن گے میرے آقا فرماتے ہیں ایسی قوم بھی آئے گی او مینوں پہچان دے ہون گے میں انہاں نوں پہچاندا ہوواں گا وہ مینوں نبی سمجھن گے میں انہاں نوں امتی سمجھاں گا قریب آن گے میرے تے انہاں دے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا دیوار حائل ہو جائے گی رکاوٹ بن جائے گی تے میرے آقا فرمان گے رکاوٹ کیوں یا کہہ کہ سونے اماں سونے لا تدری ما احدثو بعدک سونے تو انہوں پتہ نہیں تو اڑے دو بعد انہاں کی چل چڑھائے انہاں تو اڑے دو بعد کی کچھ دین دے اندر کیتا جڑا ثابت نہیں انہوں ثابت کر دیا کوشش کی دیا دعا کرو جڑا ثابت ہے اللہ اون دے تے عمل دی توفیق دے نویں دی کوئی لوڑ یہ ہوندی کہ اللہ کہتے نہیں یہ گنجائش ہے اللہ نے تینوں مکمل کر چھڈے ایندے تے عمل ہو جائے اینا ہی بڑا نواں بنان دی کوئی لوڑ نہیں جدوں فرمان گے نا سونیا تواڈے تو بعد انہاں انج کیتا تے او پیغمبر جڑا رحمت للعالمین ہے او پیغمبر ہی کہے گا سحقن لمن غیر بادی سحقن لمن غیر وادی دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ دھتکارے ہو جاؤ اور جنہ میرے تو بعد تبدیلیاں کی دیا وہ میرے نیڑے نہ ہو محروم ہو جان گے اس واسطے پڑھ لو اپنے آپنو اگر تی اطاعت فرما برداری ہے پیار سنت محبت ہے تو پھر سارا معاملہ ہو جائے گا ورنہ بھوکی محبت مل نہیں جے پینا محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے جو اس امر میں خطا پائے گا جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا محبت ہے محبت تقاضا ہے آمنہ دے لال دیاں اداواں اپناؤ سنتا اپناؤ اے نہ ہوئے سر تو لگے پیرا تک سارا نافرمان ہوئے تے دعویٰ محبت ہوئے کیا محبت ہے کیا عشق ہے کیا چاہتا میں آقا ادھر ٹورن ٹورے تجھے پاسے نو ہر کام پٹھا ہوئے دعویٰ محبت اور اگر دعوے جے محبت جے سچے جے تے پھر یہ بات دی علامت ہے جڑا سچا محب ہوندا ہے وہ واقعتاً صحیح فرما بردار ہوتا ہے تابع دار ہوتا ہے دوجا بندہ نہیں دعائے ہے اللہ حقائق سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ